السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر هؤلاء دینہم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كدأب
بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الانفال کے رکو نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق چند قواعد کی ہم دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے ذال، اس کی صفت بار بار ہم اس کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ ذال نرمی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ یقولو میں قاف کو گول پڑھتے ہیں، المنافقون میں پھر قاف ہے، اس کو گول پڑھیں گے، والذین میں ذال کو نرم پڑھیں گے، فی قلوبہم میں قاف کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے میم، 2 میم کا یہاں پہ ادغام ہو گیا ہے۔ اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے 2 حروف کا ملنا یا 2 حروف کا جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ اب یہاں پہ ادغام مثلین کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ آگے مرضن میں را پر زبر ہے تو قاعدہ کے مطابق را کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد ضاد ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ یعنی پر
گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، اس کو گول پڑھیں گے، اور اس پر جو تنوین ہے یہاں اس کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ آگے قاعدہ کے مطابق حروف حلقی میں سے ایک حرف غین آیا ہے۔ اب غین یہ خود حرف ایک ایسا ہے جو گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، اس کو ہم گول پڑھیں گے، اور را جو یہاں پہ ہے اس کو قاعدے کے مطابق اگر زبر یا پیش آتا ہے تو یہاں پہ اس کو گول پڑھتے ہیں، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ ہا او لا ای، پہلا جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد منفصل، دوسرا جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ مد منفصل کھینچا جاتا ہے تھوڑا عام مد سے، جو حرف مد جس کو ہم کہتے ہیں اسے تھوڑا زیادہ کھینچا جاتا ہے، اور مد متصل مد منفصل سے تھوڑا اور زیادہ، منفصل اور متصل میں منفصل تھوڑا کم اور متصل زیادہ کھینچا جاتا ہے۔ اس کے بعد دینہم، آگے تو جو علامت وقف ہے وہ ہے، تو ہم نے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے پہلے سے ہی یہ ساکن والا حرف ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، دینہم وقف ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا حصہ ومن یتوکل، اب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، یہاں پہ چونکہ یرملون میں سے یا آ گیا ہے تو ادغام ہو گیا۔ اب ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی یہاں پہ آواز بھی ہوگی۔ یتوکل میں تا کو باریک پڑھیں گے، علی اللہ میں اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا، اس سے پہلے جو لام ہے وہ باریک۔ اللہ کے لام جو ہے اس کے پر ہونے کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے، اللہ کے لام سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر اور پیش آتا ہے، اس صورت میں اللہ کا جو لام ہے وہ پر ہوگا، اس لیے یہاں پہ اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا کیا جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ میں نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے حسب سابق گول ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو نون مشدد ہے اس پر زبر ہے۔ عزیزن، دونوں زا یہ سختی کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ زا اور رال میں فرق یہ ہے، زا تھوڑی سختی کے ساتھ اور رال نرمی کے ساتھ، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ دوسرا جو زا ہے اس پر تنوین ہے، اس کا یہاں اظہار ہوگا، یعنی اس کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، تو حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو یہاں پہ جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا۔ آگے علامت وقف آیت آ جانے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک میم ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد یا ساکن ہے اس کو ہم مزید کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔